کہ آپ کے جو اخراجات ہیں وہ اور آپ کی جو انکم ہے اس کے درمیان ایک بیلنس پیدا ہونا چاہیے. اب سوال یہ کہ بیلنس کیا ہوتا ہے, یہ بھی ایک سوال ہے نا. دیکھیں بیلنس جو ہے نا, جس کو اردو میں ہم توازن کہتے ہیں, ویسے تو یہ عربی کا لفظ ہے توازن, لیکن عربی کے اندر, فارسی کے اندر اور اردو میں اسے توازن کہا جاتا ہے, جس کو انگلش میں بیلنس کہتے ہیں. اب توازن ہوتا کیا ہے؟ عربی کی زیادہ تر جو الفاظ ہیں یا زیادہ تر جو کہاوتیں ہیں یا زیادہ تر جو ان کی مثالیں ہیں, ان کا تعلق کسی نہ کسی واقعے کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ جو لفظ ہے توازن, اس کا بھی ایک واقعے کے ساتھ تعلق ہے. اور واقعہ کیا وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صحرا کے اندر اونٹ ہوتے ہیں. اونٹ وہاں کی مرسڈیز ہے, وہاں پہ رولز رائس ہے صحراؤں کی. تو جب ساربان, جس کو کہتے ہیں ساربان ہوتے ہیں اونٹوں کو لے جانے والے ہیں. تو جب اونٹوں کے لے جانے والے لوگ جب اس کے اوپر کچھ چیز لاتے ہیں, کیونکہ وہ سب سے زیادہ ٹرانسپورٹیشن کا ذریعہ بھی اونٹ ہے وہاں پہ عرب کے اندر, تو وہ اس کے اوپر ایک کھچاوا رکھتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کھچاوا. اب کھچاوا کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک بیسیکلی تھیلا ہوتا ہے جس کے اندر چیزیں ڈالی جاتی ہیں. تو اونٹ ہے, اس کا کوہان ہوتا ہے, اس طرح آپ نے نکلا ہوا ہے تو اس کا کب نکلا ہوتا ہے. اب یہ کب نکلا ہوا ہے اور کب کے ساتھ وہ دونوں سائڈوں پہ سامان لاد دیتے ہیں, اور اس کے بعد اونٹ کے اندر طاقت بہت ہوتی ہے, تو اونٹ پھر اس کو سامان کو لے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے. تو ٹرانسپورٹیشن ہے بیسیکلی. تو جب کھچاوا ہوتا ہے جس کے اندر آپ چیزیں ڈالتے ہیں, تو جب آپ اس پہ چیزیں ڈالتے ہیں تو ظاہر ہے پھر اس کا ویٹ زیادہ ہو جاتا ہے. تو دوسری سائڈ جو ہوگی وہ اوپر اٹھے گی تو اونٹ چل نہیں سکے گا. تو جب وہ ساربان اس کے اندر اگر 20 کلو چیز ڈالتے تھے تو اس کے ساتھ ہی وہ اس کے اندر بھی 20 کلو چیز ڈالتے تھے, اور اس سے یہ ہوتا تھا کہ توازن پیدا ہو جاتا تھا. لہذا جب اونٹ کسی چیز کو لے کے آرام سے چلنا شروع ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں توازن, یعنی اس کو بیلنس کر دیا انہوں نے. ویٹ, وزن اس سائڈ پہ بھی اتنا ہے, اس سائڈ پہ بھی اتنا ہے. اور بعض اوقات تو اربوں کے اندر یہ بھی کیا جاتا تھا کہ اگر اس سائڈ پہ گندم ہے 40 کلو اور وہ تقسیم نہیں ہو سکتی تو دوسری سائڈ پہ ریت ڈال دیتے تھے. اب 40 کلو گندم 40 کلو ریت, اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اونٹ آسانی سے چل سکتا, اور اگر وہ فرض کرے ایک سائڈ پہ اس کا پریشر زیادہ ہوگا تو اونٹ چل نہیں سکے. تو توازن یا بیلنس اس کو کہتے ہیں کہ دونوں پلڑے بھاری ہوں, ایک یکساں, ایک جتنے ہوں. ترازو کے اندر آپ دیکھتے ہیں ترازو جب آپ اس طرح اٹھاتے ہیں, ترازو تو ظاہر اب بہت کم ہی رہ گیا کسی جگہ پہ, لیکن آپ یہ سمجھیں کہ ایک میئر کرنے کا طریقہ ہے ترازو. تو جب آپ ترازو کو اٹھاتے ہیں تو یہ پلڑا بھی اتنا ہی ہونا چاہیے اور یہ پلڑا بھی اتنا ہی ہونا چاہیے. تو یہ دکاندار کیا کرتے ہیں, وہ ایک سائڈ پہ انہوں نے باٹ رکھے ہوتے ہیں جو لوہے کے ہوتے ہیں, جن کا ایک میئرمنٹ ہوتی ہے کہ 1 کلو ہے, 2 کلو ہے, 3 کلو ہے, 5 کلو, 10 کلو. ایک سائڈ پہ وہ رکھ دیتے ہیں اور دوسری سائڈ پہ جو چیز تولنی ہوتی ہے وہ رکھتے چلے جاتے ہیں. اور ایک وقت آتا ہے جس میں بالکل بیلنس ہو جاتا ہے دونوں چیزیں, توازن. اس کو بھی توازن کہتے ہیں. تو جو ترازو ہے اس کے دونوں پلڑوں کا برابر ہونا, اس کو توازن کہیں گے. اور جو اونٹ ہے وہ اگر کوئی چیز اٹھا کے لے کے جا رہا ہے تو اس کے جو کھچاوے کے اندر دونوں سائڈیں ہیں اس کو جو بیلنس کیا جاتا ہے اس کو بھی ہم توازن کہتے ہیں. ایسا ہی نا. تو اب سوال یہ ہے کہ آپ نے بیلنس کریٹ کرنا ہے اپنے ایکسپنس میں اور اپنی انکم میں. یہ دونوں چیزیں بڑی ضروری ہیں, یاد رکھیے. اگر یہ توازن نہیں ہوگا, کوئی ایک پلڑا بھاری ہو جائے گا تو دوسرا پلڑا بھی خراب ہو جائے گا. مثلا فرض کر لیں کہ آپ کے پاس ماہانہ 1 کروڑ روپے آ رہے ہیں, لیکن جو آپ کے ایکسپنس ہے وہ صرف 5 لاکھ روپے ہیں. تو اب آ کتنے رہے؟ 1 کروڑ, اور جو ایکسپنس ہے وہ کتنے ہیں؟ 5 لاکھ. تو اب یہ جو پلڑا ہے یہ بھاری ہو رہا ہے آنے والا انکم کا, اور ایکسپنس کا پلڑا جو اوپر جا رہا ہے, تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں کہ پیسے تو بچانے چاہیے, اس کا تو بڑا فائدہ ہوتا ہے, میں آپ کو کہہ بھی رہا ہوں کہ پیسے بچائیں, لیکن نہیں. جب آپ ایکسپنس اور انکم کو بیلنس نہیں کریں گے تو آپ کی زندگی میں بہت پرابلم ہو جائیں. اور وہ پرابلم کیا ہوں گے؟ وہ یہ ہوں گے کہ آپ کے پاس انکم زیادہ ہو گئی اور پیسے آپ خرچ نہیں کر رہے, تو سب کہہ رہے ہیں کہ بابا بڑا کنجوس ہے, بابا بڑا مکھی چوس ہے. جی, بابے سے رقم نکالنا یا ابا جی سے رقم نکالنا یا باس سے رقم نکالنا یا چچا سے رقم نکالنا, آپ یہ سمجھیں کہ ایک خوبصورت قسم کی جو دوشیزہ ہے اس کی آنکھ سے سرما نکالنے کے برابر ہے, کہ وہ کرنے نہیں دے گا, بالکل کنجوس ہے.
تو جب آپ کے ایکسپنس اور آپ کی انکم میں بیلنس نہیں ہوگا، انکم زیادہ ہوگی، ایکسپنس کم ہوں گے، تو پھر لوگ آپ کو کنجوس کہیں، لوگ یہ سمجھیں گے کہ نہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، بابا جی غلط کر رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ میں تو آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ پیسے بچائیں، لیکن ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جو ایکسپنس ہے وہ آپ کی انکم کے برابر ہونے چاہیے، اس کے اندر بیلنس ہونا چاہیے، اور اگر وہ بیلنس نہیں ہوگا تو آپ کی لائف ڈسٹرب ہو جائے گی، پھر آپ کی لائف چلتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، اس میں بڑے پرابلم ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ، پھر ایک اگلا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کی انکم زیادہ ہے، اخراجات کم ہے، تو کیا اخراجات بڑھائے جائیں؟ بالکل نہیں، آپ نے اخراجات نہیں بڑھانے، کیونکہ یہ جو اخراجات ہے اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ میں پہلے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ ہم 3 لاکھ چیزیں خریدتے ہیں سال میں، جبکہ ہمیں صرف 23 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، 23۔ تو 23 کے بجائے ہم 3 لاکھ چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں، تو میں تو قطعاً آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ایکسپنس بڑھائیں، ایکسپنس آپ 5 لاکھ ہی رکھیں، اور اسے اتنا ہی ہونا چاہیے، اس میں بہت زیادہ انکریز اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس جو 95 لاکھ بچ گئے ہیں، اب آپ ان کا کیا کریں؟ دیکھیں، اس کو بیلنس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو اپنی لیونگ میں کنورٹ کر دیں۔ مثلا فرض کر لیں کہ آپ ایک چھوٹے گھر میں رہ رہے ہیں، اب آپ کے پاس پیسے زیادہ آ گئے ہیں تو آپ ایک بڑا گھر لے لیں۔ بڑے گھر میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ آپ اپنی دولت کو، اپنی انکم کو انجوائے تو کر سکیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب بڑا گھر ہوگا تو اس کے ایکسپنس بھی زیادہ ہوں گے، تو اس کے لیے بڑا اچھا سمپل سا فارمولہ ہے کہ آپ بڑا گھر لیں، لیکن اس کے اندر اپنا پورشن جو ہے یا اپنی فیملی کا پورشن جو ہے وہ اتنا ہی رکھیں جس میں آپ کا گزارا ہو سکتا ہے اور اچھا گزارا ہو سکتا ہے، اور جو باقی پورشن ہے ان کو آپ کرائے پہ دیں، اور اس کرائے کی جو رقم ہے اس کو پھر آپ مزید یوٹیلائز کریں، تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہو جائے۔ یا آپ یہ کریں کہ جو آپ کا گھر ہے اس میں آپ مزے سے ہیں، تو باقی جو 95 لاکھ روپیہ بچ گیا ہے اس سے آپ کوئی نہ کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں، اور وہ کمرشل پراپرٹی ہونی چاہیے تاکہ آپ کو اس کے پیسے آنے شروع ہو جائیں، یا پھر آپ اس کی کوئی زمین خرید لیں، یا پھر آپ اپنے بچے کو کوئی اعلیٰ تعلیم دلوائیں، اسے باہر بھیجیں پڑھنے کے لیے، یا پھر آپ اس سے شیئرز خرید لیں، یا پھر آپ اسے ویلفیئر کے کام پہ لگائیں۔ یہ جو ویلفیئر کا کام ہے یہ بھی آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں سرفراز کر دیتا ہے، یہ بھی آپ کو بہت فائدہ پہنچاتا ہے، تو آپ اسے ویلفیئر کے کام پہ لگائیں، یا پھر اسے آپ سیونگ اکاؤنٹ میں ڈالیں اور اپنی فیملی کو بتائیں کہ میں نے اتنی رقم سیونگ اکاؤنٹ پہ رکھی ہوئی ہے اور اس کا آپ ہی لوگوں کو فائدہ ہوگا، وہ کر لیں۔ یا پھر اپنے دوستوں میں، اپنے احباب میں، اپنے رشتہ داروں میں اس رقم کو تقسیم کریں تاکہ لوگوں کی زندگی تبدیل ہو، یا پھر آپ اس کا کوئی ایسا پروجیکٹ بنائیں کہ جس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہو، کہ تحقیق کے اوپر رقم لگائیں۔ امریکہ کے اندر جو اس ٹائپ کی دولت ہوتی ہے جو آپ کے پاس زیادہ ہوتی ہے تو لوگ اسے یونیورسٹیز کو ڈونیٹ کر دیتے ہیں۔ پاکستان کے اندر بہت سے ایسے تعلیمی ادارے ہیں جہاں پہ یتیم بچے پڑھتے ہیں، جہاں پہ بیوائیں رہتی ہیں، یہاں پہ مریض رہتے ہیں، جہاں پہ مریض ہوتے ہیں۔ آپ اس رقم کو وہاں پہ خرچ کریں، وہاں پہ خرچ کریں گے تو آپ کو بہت دعائیں ملیں گے، لیکن بیلنس ضرور رہنا چاہیے اس کے اندر۔ اگر بیلنس نہیں ہوگا تو پھر آپ کی لائف بہت ڈسٹرب ہوگی۔ آپ نے ابھی یہ کلپ دیکھا، یہ جو کلپ ہے ہمارا ایک کورس تھا منی مینجمنٹ کا، اس کورس کا حصہ ہے، وہاں سے ہم نے اٹھا کے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آپ یہ پورا کورس بھی لے سکتے ہیں ہم سے، نمبر آپ کی سکرین پہ آ گئے ہیں، یہاں پہ رابطہ کریں اور یہ پورا کورس حاصل کریں۔ میرا خیال ہے اگر یہ پورا کورس آپ حاصل کر لیں گے تو منی مینجمنٹ کا ایشو کم از کم آپ کی زندگی سے وہ ختم ضرور ہو جائے گا، آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں ان میں آپ ایک خوشحال زندگی گزار سکیں۔